السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 17 سے 18 منٹ پروگرام چلنا ہے، کیونکہ 7-8 منٹ میں نے تقریر کرنی ہے۔ انشاءاللہ 10 منٹ انشاءاللہ اسامہ منظور صاحب کریں گے، اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں موقع ٹائم جو نہ دیکھے ہو خطیب کا دے رات دے تقریباً 12:35 ہو گئے نے، تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بس 17 سے 18 منٹ میں انشاءاللہ ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر سماعت کیجئے گا۔ انشاءاللہ 5-7 منٹ میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک آنے والا آیا، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، آ کر کے دستک دیتا ہے۔ ماں جی فرماتی ہے میرے دروازے پہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے، میرے دروازے پہ کیسے آیا ہے۔ اماں جان ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ کے در پر سوالی بن کر کے آیا ہوں۔ تیری اور میری اماں جان کہتی ہے بتا تو صحیح نا وہ سوال کیا ہے، کیا سوال لے کر کے آیا ہے۔ اماں جان مجھے بتلائی ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، اماں جان مجھے بتلائی ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں، اماں جان مجھے بتلائی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، اماں جان مجھے بتائی ہے نبی علیہ السلام کے کردار کے بارے میں، اماں جان مجھے بتلائی ہے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں۔ تیری اور میری اماں جان فرماتی ہے اے میرے پیارے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اماں جان میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ تیری اور میری اماں جان فرمانے لگی جا میرا بیٹا دوبارہ جا، ذرا قرآن کو توجہ سے پڑھنا، ذرا قرآن کو غور سے پڑھنا۔ ماں جی آپ فرمانا کیا چاہتی ہے، ماں جی آپ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اماں جان فرماتی ہے اے میرے بیٹے پڑھنا، ذرا قرآن کو پڑھنا، ذرا پڑھ الحمدللہ سے شروع کرنا والناس تک جانا۔ سارا کا سارا قرآن کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن نبی کائنات کی عظمت کے اندر، سارا کا سارا قرآن نبی پاک کی شان کے اندر، سارا کا سارا قرآن نبی پاک کی عظمت کے اندر۔ پھر میں نے اپنی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کو سن کر کے، اس بات کو پڑھ کر کے میں نے قرآن سے سوال کیا، اور میں نے قرآن کو کھولا۔ میں نے کہا قرآن مجھے بتانا میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں۔ قرآن جھوم کے بولا والضحیٰ، میں نے کہا قرآن مجھے آقا کی زلفوں کے بارے میں بتانا۔ قرآن بولا واللیل اذا سجا، میں نے کہا قرآن مجھے بتلانا میرے آقا کے سینہ کے بارے میں۔ قرآن بولا الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا قرآن بتانا میرے آقا جو اپنے اوپر کملی اوڑا کرتے تھے، اپنے اوپر جو چادر کو اوڑا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی بتلانا۔ قرآن بولا یا ایھا المدثر، میں نے کہا قرآن مجھے بتانا جب میرے آقا لیٹا کرتے تھے اپنے اوپر کمبل مبارک لیا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی بتلانا۔ پھر قرآن بولا یا ایھا المزمل، میں نے کہا قرآن مجھے نبی پاک کی رحمت کے بارے میں بتلانا۔ پھر قرآن جھوم کے بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے کہا قرآن مجھے نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں بتلانا۔ پھر قرآن بولا وانک لعلی خلق عظیم، میں نے کہا قرآن مجھے نبی پاک کی عزت کے بارے میں بتلانا۔ پھر قرآن بولا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ
तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। मैंने कहा कुरान मुझे बतलाना, मेरे आका की खत्म नबूवत के बारे में बतलाना। फिर कुरान झूम के बोला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने कहा कुरान मुझे आका की पेशानी के बारे में बतलाना। फिर कुरान बोला अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कहा कुरान मुझे आका के रुखसार के बारे में बतलाना। फिर कुरान बोला वलिसानन व शफतैन। मैंने कहा कुरान मुझे नबी पाक के असहाब के बारे में बतलाना। कुरान बोला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने कहा कुरान मुझे बतलाना नबी पाक के यारों के बारे। फिर कुरान बोला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। मैंने कहा कुरान मुझे बतलाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर के बारे में। फिर कुरान झूम कर बोला वल्लज़ीना मअहू। फिर मैंने कहा कुरान मुझे आका के उमर के बारे में बतला। कुरान बोला अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मैंने कहा कुरान मुझे आका के उस्मान के बारे में बतलाना। कुरान बोला रुहमाउ बैनहु। मैंने कहा कुरान मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के बारे में बतलाना, मुझे आका की शान के बारे में बतलाना, मुझे आका के मर्तबे के बारे में बतलाना। लोगों ने कहा मोहम्मद आपका नाम लेने वाला बाकी कोई रहेगा। अल्लाह जी मुझे बतलाइए ना मेरे आका की अज़मत कितनी है। अल्लाह का कुरान बोला इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा, आपके दुश्मन का नाम खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। यकीन न आए उतबा मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। शैबा मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। अबू जाल मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। अबू लाहब मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। मिर्जा कादियानी मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। असवद अंसी मेरे आका का दुश्मन था, नाम लेने वाला नजर कोई नहीं आता। भाई सही साहब तवज्जो कीजिएगा, बात खत्म हो गई। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे आका का जिक्र देखिए, मेरे आका का मुकाम देखिए, मर्तबा देखिए, बुलंदी देखिए, शान देखिए। मेरे आका का जिक्र अपने भी करते हैं, बेगाने भी करते हैं, यार भी करते हैं, अगयार भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, कुफार भी करते हैं। हाँ मेरे आका का जिक्र हदीस भी करती है, कुरान भी करता है। मेरे आका का जिक्र कुरान भी करती है, ज़बूर भी करती है, इंजील भी करती है। मेरे आका का जिक्र मुसलमान भी करते हैं, मेरे आका का जिक्र कुफार भी करते हैं। हमारी दावत और पैगाम ये है कि मेरे महबूब का जिक्र सारा जहान भी करता है और मेरे महबूब का जिक्र अर्श वाला रहमान भी करता है।